لت پڑ گئی ہو، جسے کوا کھانے کی لت پڑ گئی ہو، جسے اس کو مرغا کھلانا ضرور نہیں، اس کو مرغا کھلانا۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان۔ ہلو ہاں ہلو ہاں عارف دیوبندی صاحب۔ ہاں نور حسن۔ ہاں آج کون سا سبق یاد کر کے آئے ہو؟ خیریت تو ہے؟ الحمدللہ۔ کیا یہ باتیں کیا کرتے ہو؟ کون سا سبق یاد کر کے آئے؟ ہاں کوئی نہ کوئی سبق روز نیا یاد کر کے آتے ہو نا۔ تو آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، اگر مجھے ڈر ہوتا تو میں کال کیوں اٹھاتا یار؟ نہیں تو ایسی دیوبندیوں کی دھلائی باتیں آپ کرنے کرنے کے لگتے ہیں۔ لیے، دیوبندیوں کی دھلائی کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہے یہ گناہگار۔ ارے دھلائی تو آپ کی قاعدے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ خیر وہ تو مسلمان فیصلہ کریں گے جو سنتے ہیں۔ ہاں وہ تو مسلمان ہی فیصلہ کریں گے، سامعین سننے والے فیصلہ کریں گے کس کی دھلائی ہو رہی ہے نا۔ تو آج کون سا سبق یاد کرا ہے؟ پھر وہی بات، ایسی باتیں نہ کرو جو بھائی، تمہارے لیے وبال جو کا سبق یاد ذریعہ کیا بنے۔ ہے وہ بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے کہ 2 منٹ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایسے جو بات ہوتی ہے کہ آپ بھی بولے میں بھی بولوں تو اس سے جو ہے سامعین کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر یہ بڑبڑانے کی عادت تو تمہارے اندر ہوتی ہے، میں تو تمہاری بات سن لیتا ہوں مگر جب میری باری آتی ہے کہاں تو تم سنتے ہو بڑبڑانے یار؟ لگتے یہ ہو۔ تو تمہاری عادت، اپنی خصلت ہم پر کیوں تھوپ رہے ہو؟ اسی لیے میں نے یہ شرط رکھی ہے کہ 2 منٹ بات کریں آپ۔ چلیے سمجھ میں اپنا آ رہا سبق بتائیے، کون سا سبق یاد کرا ہے؟ پہلے آپ اس پر رضامند تو ہو جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، میری 2 بات منٹ سنیں گے بات اور میں کریں آپ گے۔ کی بات سنوں گا، ٹھیک ہے؟ جی جی سنیے نا، 2 منٹ بات کریں گے۔ جب آپ بولیں گے تو میں بالکل خاموشی کے ساتھ آپ کی بات کو سنوں گا۔ اچھا پھر جب میں بولوں گا 2 منٹ کے بعد تو آپ کو بھی خاموشی کے ساتھ میری بات سننی ہوگی، بیچ میں بڑبڑ یا غلط مباحث بالکل نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں سب سمجھ میں آ رہا ہے جناب۔ جی تو آپ اس پر رضامند ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کنڈا جو ہے 22 رجب کے جو کنڈے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پر جو تمہارا اعتراض ہے وہ بتا دیجیے۔ جی اس پر جو آپ کا اعتراض ہے، یہ جو کنڈے کی فاتحہ ہوتی پہلے ہے، آپ دیکھیے، پہلے آپ اس کی شرعی حیثیت بتا دیں پھر میں اپنا اعتراض پیش کرتا ہوں۔ ارے ہم اس کو کرتے ہیں نا تو ہمیں کرنے دو، یہ پاک چیز ہے، حلال چیز ہے، ہمیں آپ روک رہے ہیں تو اس کو روکنے کی دلیل تو آپ دیں گے نا۔ نہیں تو آپ کے یہاں تو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں نا؟ ناجائز کہہ رہے ہیں؟ جی جی، اسی لیے میں نے اس کی شرعی اچھا، حیثیت ایک آپ منٹ، سے پوچھا کہ ایک آپ منٹ، ایک منٹ۔ یہ بتا مطلب دیں کہ ناجائز، اس کی ایک شرعی منٹ، حیثیت کیا ہے؟ ایک منٹ، ناجائز کس چیز کو کہا ہے ذرا وہ بتائیں، آپ مجھے دلیل پیش کریں اور کس نے کہا ہے وہ ثبوت پیش کریں۔ جی جی وہی میں نام بتائیں بتاؤں کہ گا۔ کس نے کہا سب سے پہلے آپ شرعی حیثیت اس کی واضح کر دیں۔ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے اور اس فاتحہ میں کوئی قباحت نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ 22 رجب کو کرے، نہیں، جس دن سے چاند دکھا ہے، ٹھیک ہے، پہلی تاریخ سے لے کے اور مہینے کی آخری تاریخ تک جس دن دل چاہے اس دن ایصال ثواب کرے۔ جی ٹھیک ہے؟ آپ کنڈا کرتے ہیں نا؟ پھر وہی بات، کنڈا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اچھا کنڈا کہتے کس کو ہیں؟ جی کنڈا ہے کیا؟ کنڈا کہتے کس کو ہیں؟ جی میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا، آپ یہ بتا دیں آپ کنڈا کرتے ہیں؟ ارے وہی ہم فاتحہ کرواتے ہیں، کنڈا نہیں کرتے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کنڈا ہے کیا؟ ہم تو پوڑی بناتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، یا جلیبی خرید کے دکان سے حلوائی کی، اور وہ بھی سنی صحیح العقیدہ کی، ٹھیک ہے، نیاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اس پر، اچھا کوئی یا اگر پھر یہ کہے، کوئی سی بھی اچھی سے اچھی مٹھائی، نور حسن بھائی، ہاں سمجھ گیا اصل میں ایصال آپ کی ثواب بات۔ ہے، اصل ایصال ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے اچھا، پوڑی کر کے ایصال فاتحہ ثواب کرے، ایک منٹ، کس ارے کو یار کرتے ہیں؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ
मतलब बीच में मत बोलना। अभी तो जो मैं बता रहा हूँ, देखिए मुसलमानों, अभी इन्होंने वादा किया था कि पहले आप बोलें फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलें फिर मैं बोलूंगा, ऐसा ऐसा इन्होंने अभी वादा किया था। अब मैं जब इन्हें बता रहा हूँ कि असल ईसाले सवाब है और चांद दिखने से लेकर, है ना, आखिरी तारीख तक, है ना, किसी भी दिन ईसाले सवाब कर सकते हैं। असल है ईसाले सवाब। अब चाहे वो रसगुल्लों पर करे, चाहे बर्फी पर करे, चाहे वो पूड़ी जो बनाते हैं और हलवा जो करते हैं उस पर करे, या खाली रोटी बना के उसका मलीदा बना के उस पर फातिहा करे। जी जी, जिस चीज पर चाहे जितनी हैसियत हो उस पर वो फातिहा करे, ईसाले सवाब करे। और ईसाले सवाब जायज है, ये नाजायज काम नहीं है। और ना कोई पूरी करता है उसमें कोई चीज नाजायज है ना, और हलवा जो है वो भी कोई नाजायज चीज नहीं है। बार बार वही हलवा पूरी आप कह रहे हैं, तो भाई आप कह रहे हैं ना कूंडा करते हैं, कूंडा करते हैं, कूंडा क्या है मुझे ये बताओ ना। जी जी, मुख्तसर करें आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ईसाले सवाब किसको करते हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी जनाब। जी, मैं नूर हसन साहब ये पूछ रहा हूँ कि ईसाले सवाब आप लोग किसको करते हैं? 22 रजब को ईसाले सवाब किसको करते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और जिस वक्त हम फातिहा करते हैं उस वक्त के इस दुनिया से जाने वाले जितने भी ईमान वाले होते हैं सबके लिए ईसाले सवाब करते हैं। और जितने भी बेरोजगार होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, और जितने भी बारोजगार होते हैं उनके कारोबार में बरकत हो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए अल्लाह ताला, उनके लिए करते हैं। जितने भी कमजोर लोग होते हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत या भी अता फरमाए। अरे मैं क्या क्या कहूँ कि मतलब हम सारी चीजें थोड़ी करिए ना, मुख्तसर करिए ना, बस कह दिया ना दुआ और ईसाले सवाब। अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। जी जी, बूढ़ों के सदके अल्लाह ताला से हम जो है कुछ न कुछ तलब करते हैं, कुछ न कुछ अल्लाह ताला से मांग करते हैं, बच्चों के जरिए से, बच्चों का वसीला पेश करके, बूढ़ों का वसीला पेश करके। अरे नूर हसन साहब, फिर वही बात, जब मैं अपनी बात बता रहा, अरे तुम्हें ऐसे समझ नहीं आती ना आपको। मैं पूरा अच्छा ये बताइए, जो फातिहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी मैं बोल ही नहीं रहा, सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो हम फातिहा करते हैं, मौका मैं दे रहा हूँ, हम जो फातिहा करते हैं, ईसाले सवाब जो करते हैं, ठीक है, हम जो पूरी बनाकर जो ये एहतिमाम करते हैं, किसी इमाम को बुलाकर, किसी आलिम को बुलाकर, या घर में खुद अकेला इंसान किसी को ना बुलाकर अल्लाह का कलाम पढ़कर करते हैं। जी, कब इसका एहतिमाम करते हैं? चांद की पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक, यानी पूरा महीना आप इसका एहतिमाम करते हैं। जिसको जैसे मयसर हो, जिसको जैसे मयसर हो, कोई कैद नहीं, कोई कैद नहीं कि फला दिन ही होगी। 22 रजब को जो कूंडे करते हैं उसके ताल्लुक से मैं पूछ रहा हूँ। जिसने 22 रजब को ही किया, सारे दिन अल्लाह के हैं ना? जी जी, सारे दिन अल्लाह के हैं ना? जी, है कि नहीं है? जी जी। जिसने सिर्फ 12 रजब को ही कर लिया, चलो उसे 12 रजब को छुट्टी मिली, 12 रजब को वो खाली था, ठीक है, उसने 12 रजब को अपनी आसानी समझी कि चलो अगर मैं 12 रजब को ही कर लेता हूं तो मेरा कोई काम खराब होने वाला नहीं है, तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? कोई जरूरी नहीं कि 12 रजब को करे, ठीक है, जरूरी नहीं 12 रजब को करे। और हम लोग 12 रजब को कोई ये नहीं जानते कि साहब 12 रजब ही को करना है, 12 रजब को हम नहीं करते। 12 रजब नहीं, 15 में कर ले। सुनो, 22 रजब। अच्छा 22 रजब, तो तुमने तो कहा 12 रजब। नहीं, 12 रजब हमने बोला है, नहीं 22 रजब बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, 22 रजब बोल लो जी। हम नहीं करते 22 रजब के साहब 22 रजब का दिन मुकर्रर है, नहीं, हम तो मना करते हैं कि 22 रजब को ना करो। या अगर कोई कर ले तो मैं कह रहा हूं अगर कोई करे 22 रजब को, उस पर हुक्म क्या लगेगा शरीयत का, जरा हुक्म लगा दो जी। अगर किसी को 22 रजब को ही टाइम मिला तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? इसको ना ऐसे करके हिला के लगवाना, ठीक है, और ये आधा चम्मच खाना। अच्छा, आप तेल बेच रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तेल बेच रहा हूँ और तेरी सर्विस भी कर रहा हूँ। अच्छे अच्छा, हाँ अच्छा। तो बेच लिया तेल? अरे ये काम तो होता रहेगा, पहले तेरी सर्विस करना मकसद है। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए खैर, अब मैं बोलूं? अब मैं बोलूं? इस पर जो तुम्हारा एतराज है उसको जो है वाज़ेह करो कि तुम्हारा एतराज क्या है। कि कूंडा क्या चीज है ना?
हेलो। हाँ, तो अब आप खामोश रहिएगा। ये किताब है हमारे पास। हेलो। हाँ हाँ बोले। नूर हसन साहब। अरे बोले ना जी, एक मिनट, हवाला निकाल रहा हूँ। हवाला मुझे ये भेज भी दो। किताब है मनाकिबे सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, ये हवाला मुझे भेज भी दो। हैं? जी जी, भेज दूंगा इंशाल्लाह। नहीं जा रहे हैं। जी नूर हसन साहब, ये हवाला मुझे भेज दो जो आप पढ़ोगे। जी जी। हाँ, ये इसकी पूरी बात। मुहक्किक अहले सुन्नत अल्लामा हाफिज शफकात अहमद नक्शबंदी साहब की किताब है, ठीक है। इस किताब का टाइटल पेज और जितना आप पढ़ोगे वो सब मुझे भेज दो, आगे पीछे के दो सफे। जी जी ठीक है, भेज दूंगा। आप खामोशी के साथ सुने तो। मगर आप भेजेंगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हल्फ जहाँ उठाता हूँ झूठ इस बोलोगे बात वहाँ पर, मैं पकड़ करूंगा ना मैं, अगर भेज दोगे तो भेजूंगा। आप। ठीक है, भेजूंगा इंशाल्लाह। भेजो भेजो। जी, आप इबारत सुने। आपने मुझसे पूछा था कि कूंडा क्या चीज है ना। तो आपके मुफ्ती शफकात अहमद साहब नक्शबंदी ने इस किताब के मनाकिबे सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के सफहा नंबर 170 पर लिखते हैं, क्योंकि पंजाबी जुबान में और बाज मकामात पर आम उर्दू में भी किसी शख्स के मर जाने, हलाक हो जाने, तबाह व बर्बाद हो जाने के मुताल्लिक कहा जाता है कि फला शख्स का कूंडा हो गया। ठीक है। अब 22 रजब को कूंडा करना ये आपके उलमा मना करते हैं। हेलो। आप अपनी बात कहिए, जो मैंने कहा है उसको गौर से सुना है ना। जी जी, मैंने आप अपना अदला समझिए, आप सुना है। अगर मेरी और बात में कहीं कोई मैंने इसका जवाब दे दिया है जो आपने पूछा था कूंडा क्या है ना। तो मैंने इसका जवाब दिया कि किस मर जाने या तबाह बर्बाद हो जाने या हलाक हो जाने के मुताल्लिक ये कूंडा कहा जाता है ना। अरे मुझे हवाला भेजो, वो क्या है। जी जी, भेज दूंगा। आप खामोशी के साथ सुने। मैंने जो कहा है, ठीक है ना। मैंने जो कहा है, ठीक है जी, वो मैंने क्या कहा है उसको जरा गौर से सुना है या नहीं सुना है वो भी बता दो। हाँ, अब सुनो ना। 22 रजब को आप लोग जो है कूंडा करते हो। अरे हम 22 को ही नहीं करते, 22 को ही नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि चांद दिखने की तारीख से, यानी जिस दिन पहली तारीख हो जाए उस दिन से लेके लास्ट तारीख तक जब दिल चाहे करो। अच्छा। सारे दिन अल्लाह के हैं। नहीं, जो लोग सुनो ना, जो लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये बताइए कि जो लोग 22 रजब को कूंडा करते हैं उनके मुताल्लिक आप क्या कहेंगे। और 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन है, और 22 रजब को जो कूंडा करते हैं वो सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से करते हैं। तो आप इसके मुताल्लिक कुछ बताएं। मुसलमानों देखिए, मैंने अभी इनको बताया कि हमारे यहाँ कोई कैद नहीं। अब तो इसको भाई, आपके बरेलवी लोग जो है 22 रजब को ये बोल रहे हैं कूंडा करते हैं कि पहले सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक, वादा किया था उनके नाम से। नहीं, मैं कोई वादा खिलाफी नहीं कर रहा हूँ। और ये सबक याद करके आए। आपको देखो, मैंने काफी टाइम दिया है बोलने हुए सबक की धज्जियां उड़ा दी है मैंने। अल्लाह, मेरी बात को नहीं सुनेंगे। और अरे तो सुनाइए ना, में अभी तक किसी सुनाइए ना, ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। सुनाइए ना नूर हसन साहब, सुनाइए। शिकस्त दे दे किसी भी मामले में आकर। अरे मैं तो बोलने को कह रहा हूँ, आप डींगे मार रहे हैं। खामोश रहे। मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ ईसाले सवाब के लिए कोई कैद नहीं। ठीक। दूसरी बात ये कि अगर किसी को 12 रजब को ही, वो 22 रजब को ही वक्त मिला, टाइम मिला, अगर उसने उस दिन फातिहा किया, जरूरी समझ कर नहीं, सारे दिन अल्लाह के हैं, सारे दिन अल्लाह के हैं। अगर कोई यकीनन ये समझता है कि नहीं इसी तारीख को ही फातिहा होगी, साले सवाब होगा, तो ये उसकी अपनी गलती है। मुझे किसी आलिम की ये बात दिखाइए कि किसी आलिम ने ये कहा हो कि नहीं 22 रजब को ही इसाले सवाब किया जाए।
حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے وہ صرف 22 رجب کو ہی ہونا چاہیے اور اسی تاریخ کو ہوگا. اگر ایسا ہمارے عالم نے کہیں کہا ہے تو ثبوت پیش کریں. ٹھیک ہے, یہ ہے میری طرف سے جو یقینی, ایک منٹ, جو اس کو یقینی جانتا ہو کہ نہیں صرف 12 رجب کو ہی ہونا چاہیے. 12 رجب نہیں یار, بار بار آپ بھول جاتے ہو. وہ 22 رجب کو ہی ہونا چاہیے. جو اس کو سند بناتا ہو یا ضروری سمجھتا ہو, اس کے بعد کسی اور دن آگے پیچھے کرنا ضروری نہ سمجھتا ہو. ٹھیک ہے جی جی, تمہیں یہ دلیل پیش کرنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم بھی جو ہے تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ اصالہ ثواب جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ایمان والے کے لیے. ٹھیک ہے, کوئی قید نہیں اصالہ ثواب کے لیے, کوئی ٹائم متعین نہیں. ٹھیک ہے جی نور حسن صاحب, لوگوں کی سہولت کے لیے اچھی بات کہی ہے. لوگوں کی سہولت کے لیے جی جی کوئی چیز طے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دھیان چلیے رکھنا. خیر, اب آپ خاموش رہیں, آپ نے اچھی بات کہی ہے. شادی بیاہ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی وقت رکھا جاتا ہے تاکہ فلاں وقت میں جو ہے سارے مہمان اکٹھے ہو جائیں. نکاح کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, رکھا جاتا ہے کہ فلاں بھائی اب خاموش ہو جائیں. نور حسن صاحب خاموش رہیں. آپ کے 2 منٹ ہو چکے ہیں, میں ٹوک نہیں رہا ہوں, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ مسلمانوں ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے کسی عالم نے اگر یہ کہا ہو کہ صرف 22 رجب کو ہی فاتحہ کرنی ہے اور اس کے آگے پیچھے نہیں کرنی ہے, اور اگر 22 رجب کو کرے گا تو ہوگا اصالہ ثواب, اور نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. بس تمہیں یہ سند پیش کرنی ہے. جی جی, اب خاموش ہو جائیں. اب میں بولوں؟ بولیے. جی جی, نور حسن صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. اب جو لوگ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ پونڈا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ارے اصالہ ثواب کرتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں, پوری بناتے ہیں, حلوہ بناتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں, ہے نا. ایک منٹ, ارے پھر آپ بولنے لگے. ارے پونڈا ایک برتن ہے یار, مٹی کا ایک برتن ہے پونڈا یار. پونڈا مٹی کا ایک برتن ہے یار. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ایک پہچان پڑ گئی ہے اس کی. تو اب خاموش رہو نا یار بھیا, میری بات بھی سن لیا کرو. آپ کو میں کتنا وقت دیتا ہوں تاکہ آپ کھل کر اپنی بات پیش کر سکیں, لیکن جب میں بولنے لگتا ہوں تو آپ جو ہے بیچ میں غلط ملحظ کرنے لگتے ہیں. بات کو موڑ کر پیش کرنا چاہتے ہو, تمہاری بقیوں نہیں, میں کچھ نہیں غلط موڑ کر یا غلط طریقے سے میں کچھ بھی پیش کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں صرف جو ہے عوام کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. جلیبی وغیرہ. خاموش رہو نور حسن صاحب, خاموش رہو. کوئی بھی میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 22 رجب کو جو کنڈے کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے اصالہ ثواب کرتے ہیں یا نیاز کرتے ہیں, تو اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے, کیا بریلیوں نے کہا ہے, بریلیوں نے علامہ لوگوں نے اس کے متعلق کیا کہا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. جائز ہو گیا, حرام ہو گیا, شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا, کیا ہو گیا, حکم لگاؤ. جی جی, اب خاموش رہو نا. ہم تو سارے دن اللہ کے مانتے ہیں نا. آپ کے مفتی شفقات احمد صاحب لکھتے ہیں مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی کتاب کے صفحہ نمبر 169 پر. دیکھو محترم سامعین, یہ نور حسن سن نہیں رہے. میں نے ان کو کافی وقت دیا کہ آپ یہ اپنی بات پیش کر سکیں, لیکن اب میری باری ہے, میں بول رہا ہوں تو یہ بیچ میں غلط مبحث کر رہے ہیں. نور حسن صاحب تھوڑی دیر تو خاموش ہو جاؤ. ہیلو, ارے دیوبند کے ملا جی بولو نا. جی جی, خاموش رہو. آپ کے مفتی شفقات احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی بزرگ کے نام پر ایصال ثواب ختم شریف کا اہتمام یا تو اس ہستی کی ولادت باسعادت کے دن کیا جاتا ہے یا پھر بلکہ اکثر اس شخصیت کے وصال شریف کے دن عرس شریف سالانہ ختم یا برسی وغیرہ کیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مذکورہ تاریخ 22 رجب المرجب نہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخ وفات, بلکہ معروف 12 ائمہ اہل بیت میں سے یہ کسی کی بھی تاریخ وفات نہیں ہے. آپ ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ پھر یہ ختم کیسا,
پھر یہ ختم کیسا؟ اور اس کے متعلق لکڑہارے کی جو کہانی اور باقی جو خرافات لوگوں نے کیا بولتے ہیں مشہور کیے ہیں، تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں آ میرے پیارے اور بھولے سنی، میں تجھے اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ میرے عزیز، یہ مذکورہ تاریخ 22 رجب دراصل جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ اس لیے یہ حضرات یعنی کیا بولتے ہیں شیعوں کے متعلق کہہ رہے ہیں، اسی لیے یہ حضرات اس تاریخ کو یوم سعاد، اچھا دن، خوشی والا دن کے نام سے موسوم کرتے ہیں، چونکہ پنجابی زبان میں اور بعض مقامات پر عام اردو میں بھی کسی شخص کے مر جانے، ہلاک ہو جانے، تباہ و برباد ہو جانے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا کونڈا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کونڈا کرنے والا شخص کیا وہ اہل بیت کرام کا یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا محب اور مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں، حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے متعلق کونڈا کا لفظ استعمال کرنے والا آپ کا گستاخ اور منکر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات انہوں نے بتائی ہے۔ ہو گئی آپ کی بات؟ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے عالم ہمیں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کم علم لوگوں کو یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ جو اس 22 رجب کو ہی معتبر سمجھتے ہیں یا اس کو ضروری سمجھتے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں ہمارے عالم تو۔ جی، ارے کوئی کم علم انسان اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو عالم کا کام کیا ہے؟ اس کو سمجھانا۔ جی، بالکل صحیح بات ہے، تو بالکل صحیح بات ہے۔ فتویٰ عالم پر لگتا ہے یا غیر عالم پر لگتا ہے؟ یہ بتاؤ۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ارے وہی کر رہے ہو، سبق یاد کر کے آئے ہو تم، سبق یاد کر کے آئے ہو تم، سبق یاد۔ ارے اگر آپ بولتے ہیں تو آپ بول سبق آپ نے یاد کیا نا، یہ فاتحہ والا۔ اس سبق جس وقت سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ارے کہاں کال لگا دیا رکھا ہے۔ جاہل کے بچے، کہاں کال لگا دیا؟ آپ کسے لے لیا لائن پہ؟ اب لائن پر کسی لے لیا؟ ایک ٹرپر ہونے لگا اس میں۔ کال کٹ کر ادھر سے، میں اکیلا ہوں، تو بھی اکیلا رہ کے بات کر۔ اب یہ نہ کرنا کہ کال کاٹ کے بھاگ گیا، ان کا فون کٹ گیا غالباً، ایسا نہ کرنا کہ وہ کال کاٹ کے بھاگ گیا۔ چلا کے دکھاتے ہو مجھے؟ کیا بولتے ہو یار، بولیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جی کہ عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنا۔ جی، ہمارے عالم نے اصلاح کی کہ نہیں کی؟ بالکل۔ اچھا ٹھیک، تمہارے عالموں کا کہنا ہے کہ خدا کے لیے کہ فلاں کسی چیز کا علم خدا کو نہیں ہوتا ہے نا؟ تمہارے عالموں کا ایک منٹ جو خدا کے علم کی نفی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اب یہ بتاؤ اللہ، جو تم سبق پڑھ کے آئے تھے، سبق کا جواب مل گیا ہے تمہیں؟ جو سبق تم پڑھ کے آئے تھے، اب میرے سوال کا جواب دو۔ جو خدا کے علم کی نفی کرے کہ خدا فلاں چیز نہیں جانتا، اگر جانتا تو ایسا کرتا، تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جواب دو۔ ٹھیک، اب خاموش رہو، جواب دو مجھے۔ آپ کی ہاں بات ہو گئی۔ یہ ہمارے پاس کتاب فتاوی فیض الرسول فقیہ ملت، ٹھیک ہے، ابو الحسن مولانا محمد قاسم مدنی قادری صاحب کی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 584 ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں لکھا ہوا ہے لیکن 22 رجب کی بجائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو بات ہو گئی، ہم ضروری نہیں سمجھتے، ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ اگر کسی کی کوئی مشابہ ہے تو آگے پیچھے کیا جائے، اس کو آگے کیا جائے۔ اگر کوئی کم علم اس تاریخ کو کر رہا ہے تو اس کو گناہ کر رہا ہے نا۔ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، یہ کتنا بڑا جاہل ہے ابن ابو جہل۔ دیکھیے یہ ہے ان جاہلوں کی حالت، جو میں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کے قیامت تک جواب نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اور ازراء فریب اسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو میں نے یار اس کو ضروری کب بتایا؟ بحث تو تب ہوتی ہے جب میں اس کو کہتا نہیں بھائی وہی ہونا چاہیے۔ یعنی جو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کتنا بڑا احمق انسان ہے یہ، تھانوی کا ناپاک پلہ۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کرتے ہیں، کونڈا کرتے ہیں، ان کے متعلق جو ہے مولانا تو میری اس پر کوئی ضد نہیں ہے، اس پر کوئی ضد نہیں، میں تو کہتا ہوں کچھ مشابہت ہے تو چینج کیا جائے۔ عالم کا کام ہے اصلاح کرنا۔ جو بریلوی حضرات 22 رجب المرجب کو کونڈا کرتے ہیں، وہ ہاں ایک کہتا ہے چلے کا پتلا جو ہے شیعہ کی موافقت کرتے ہیں،
میری اس پر کوئی بحث نہیں نا میں نے بحث کہ نہیں بھائی اس تاریخ کو ہونا چاہیے. میں نے تو ساری بات کلیئر کر دی. اب مجھے یہ بتاؤ جو اللہ کے علم کا انکار کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ مجھے اس کا جواب دو. دیکھو مسلمانوں، جو میں نے اعتراض کھڑا کیا اس کا یہ جواب قیامت تک نہیں دے گا، اور دنیا کا کوئی بھی دیوبندی میرے اس اعتراض کا جواب نہیں دے گا. کھلا چیلنج ہے، کھلا چیلنج دنیا کی سارے دیوبندیوں کو، کھلا چیلنج. دیکھو مسلمانوں، اس پر پاگل پن کے دورے پڑ گئے. میری کوئی ضد نہیں ہے نا. میں نے اپنی بات کلیئر کر دی ہے. آپ حضرات کے سامنے سب کچھ ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. میرا کوئی کسی طرح کا دعویٰ نہیں. میں نے کہا سارے اللہ کے ہیں اور اس کا جواب کبھی بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے مسلمانوں، اب میں نے اس کہا ہے کہ دیوبندی جو ہے اللہ کے دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. دیوبندی اللہ پاک کے علم کی نفی کرتے ہیں، تو جو اللہ پاک کے علم کی نفی کرتے ہیں وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس کا جواب دو. بھاگ نہیں، آج بھاگ نہیں کہا ہوں، اس میں میرا کوئی جھگڑا نہیں، اس پر میری کوئی اڑ نہیں. میں نے سب کلیئر کر دیا. بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھاگنے کی تیرے جیسے چلے کے بلوں کو دھول چٹاتا ہے نورتن، طریقے سے بھاگ رہا ہے. تیرے جیسے چلے کے دھول چٹاتا بھاگ رہا ہے. تیرے اعتراض کا معاملہ کلیئر ہو گیا. تیرے اعتراض کا معاملہ کلیئر ہو گیا. میں نے کہا ہے، میں نے اعتراض رکھا ہے. دیکھو مسلمانوں، یہ روز سبق پڑھ کے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا سبق یاد کر کے آتے ہیں. تب میں کہہ رہا ہوں دیوبندیوں نے خدا کے علم کا انکار کیا ہے، خدا کے علم کا انکار کیا ہے. جو کافر ہے نہیں ہے بتا مسلمانوں. جو خدا کے علم کا انکار کرے کہ خدا فلاں چیز نہیں جانتا، اگر جانتا تو ایسا کرتا، وہ مسلمان کیا کافر ہو جائے گا؟ مسلمانوں یہ جواب نہیں دے گا. اس میں بریلی بات ڈال دیا ہے میں نے، یہ جواب نہیں دے گا، قیامت میں جواب نہیں دے گا. تو میرے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا، یہ مجھے معلوم ہے. جواب دوں گا، پہلے سننا. نہیں دے گا. وہ تو معاملہ کلیئر ہو گیا. اور دنیا میں کوئی دیوبندی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا جواب دے دے. انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری. ہاں بول، جواب دے. سن یہ کتاب ہے دشمنان امیر. ابے شیطان کے پتر، خدا کے علم کی نفی کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ بتا پہلے. خاموش رہے. دیکھو مسلمانوں یہ جواب نہیں دے پائے گا. اس کا محقق اسلام علامہ محمد علی نقشبندی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 503 پر لکھا ہوا ہے کہ شیعوں کی دیکھا دیکھی سنی. دیکھو مسلمانوں، یہ پھر وہی پہنچ گیا. ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہمارے علماء کو سمجھا رہے ہیں عوام اہل سنت کو، جو لوگ سمجھا رہے ہیں، جھگڑا نہیں ہے. اور یہ اس سے مطلق جواب نہیں دے گا، مجھے معلوم. یہ جواب نہیں دے سکتا مسلمان اس بات. میری کوئی ضد نہیں، کوئی دھرمی نہیں. میں نے اپنی بات کلیئر کر کے کہہ دی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب میں اس سے جو اعتراض کر رہا ہوں، اس اعتراض کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتا. انتقال 22 رجب کو ہوا ہے نا، ان کی پیدائش 22 رجب